ایک قائد اعظم وہ ہستی ہے کہ میں قرآن کریم میں پڑھتا تھا کہ بابا جی ایک فقرہ بولتے ہوتے تھے کئی بار، داتا صاحب ان کے ساتھ جانا ہوتا تھا، اور کئی لوگ وہاں پہ، یہ عام کاروبار بھی ہے درباروں کے باہر یا دادا صاحب کے باہر ہوتا ہے، کئی لوگ چڑیاں طوطے کوے پکڑ کے نا پنجرے میں بند کر کے وہ سائیکل پہ یا ٹھیلے پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جہاں زائرین آتے ہیں، کچھ حاجت مند آتے ہیں، کچھ ضرورت مند یا زمانے کے ستائے ہوئے یا پھنسے ہوئے فرعون، تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے نا تو چڑیاں چھڑا رہے ہیں، کوے چھڑا رہے ہیں، کبوتر چھڑا رہے ہیں، اور پیسے دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ آزاد کروا رہے ہیں انہیں، تو معصوم پرندے جو ہیں جنہیں وہ چڑی مار پھر پکڑ لائے گا تو ان کی دعا لگ جائے گی. تو وہاں کھڑے تھے تو ایک لاہور کا چھٹا ہوا شریف بدماش جو تھا، وہ نامی گرامی، وہ کھڑا چڑیاں چھڑا رہا تھا. بابا جی کی بھی عادت تھی، جس پہ نظر پڑ جاتی تھی تو انہوں نے کچھ کرنا تو ہوتا تھا، تو گزرتے ہوئے کہتے ہیں گجر بابا کیا کر رہے ہو؟ کہنا ویکھدا نہیں تکدا نہیں چڑیاں چھڑا رہے ہیں. اتنا ہیوج آدمی تھا اور بڑا مشہور لاہور میں اس کا ٹیکا تھا. کہتے چڑیاں چھڑا رہے ہیں، کہتے کبھی کسی انسان کو آزاد کرواؤ، کبھی کسی بندے کو بھی آزاد کیا کرو، جاؤ بندوں کو آزاد کراؤ. اب وہ فکرہ میرے ذہن میں، کبھی کسی بندے کو آزاد کرایا، وہ بھی خاموش دیکھتا رہا انہیں، اور بابا جی آگے چل پڑے. تو قرآن کریم میں بھی میں پڑھتا ہوتا تھا جو گردنیں چھڑاتے ہیں یا جو غلام آزاد کرواتے ہیں، اور ایک غلام آزاد کروانے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس زمانے میں غلام جو ہوتے تھے وہ بکتے بھی تھے آگے، اور غلام اتنا خوفناک لفظ ہے کہ وہ نوکر اور چیز ہوتی ہے. نوکر تنخواہ پہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو کسی وقت بھی ریزائن کر سکتا ہے یا بھاؤ تاؤ کر سکتا ہے، میں اتنی تنخواہ میں کام نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، یہ میں کروں گا، یہ نہیں کروں گا. غلام جو ہے وہ بس ایسے سمجھیں کہ وہ بیچارہ ایک روبوٹ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، آپ اسے ذلیل کریں، آپ اسے جو مرضی کریں. اور عموماً یا تو جنگوں میں قید ہوتے تھے دوسری قوم جو ہار جاتی تھی، یا ڈاکو وغیرہ بھی لوگوں کے بچے پکڑ کے اور پھر انہیں غلام کے طور پہ بیچتے تھے. تو وہ جو خرید لیتا تھا، جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلامی کاٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی ختیجہ نے شروع میں انہیں زید بن حارثہ دیے، یا انس بن مالک بھی شاید غلام کے طور پہ آئے. تو یہ اس وقت رسم تھی. اب ذرا سٹائل اور ہے انسانوں کا، اب پوری قوم کو غلام بنا لیتے ہیں. ایک آدھ اوپر تھانے دار بٹھا کے وہ غلام بنا لیتے ہیں، یا ان کو بلیک میل کرتے ہیں کوئی کمی بیشی کر کے، جن کو ٹرکس آتے ہیں، جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ اس قوم کی دم کہاں سے دبانی ہے، کل کہاں سے مروڑنی ہے. تو وہ میں بچپن سے پڑھتا تھا، اور ایک سوال میرے اندر آتا ہوتا تھا کہ اسلام میں سختی سے غلامی منع کیوں نہیں کر دی گئی یا کیوں نہیں آئی. اور میرے سے جب میں بڑا ہوا ہوں کئی بار، تو کئی نان مسلم یا ایتھسٹ کئی بار یہ کویشچن کرتے بھی ہیں، یا جو کم علم ہے وہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. لیکن جو میں اجر دیکھتا ہوں، جب اللہ کہتا ہے کہ یا کسی کی یا روزہ آپ کا ٹوٹ جائے، آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو آپ اتنے روزے رکھیں یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں، یا کسی غلام کو چھڑائیں، 60 بندوں کو کھانا کھلائیں، یا 60 روزے رکھیں، یا پھر کسی غلام کو چھڑائیں، یا ایک کو یا دو کو. کفارے جو ہیں، تو ایک غلام کو آزاد کرانے کا اجر اتنا زیادہ ہے، اور جس نے 24 کروڑ آزاد کرا دیے کڈا وڈا کلندر ہوئے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ سے جو کام لیا، اور اس ہستی نے اپنی بیماری کو بھی چھپا کے، اور جو بھی جیسے بھی کیا. علامہ اقبال نے سارا کھچڑی پکا پکو گئے ان کے ساتھ، خود تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے، نکل گئے. اور ان کی وہ 10-12 سال کی جو سٹرگل ہے، اللہ نے انہیں توفیق دی، یہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن وہ عزم، وہ مسلسل جد و جہد، اور بھیڑوں جیسے ساتھی، بھیڑ چال والے، کھوٹے سکے لے کے، اور برٹش امپائر کو للکارنا، اور انٹرنیشنل سنیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے سارا، اور پھر اپنے جن کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ان کے فتوے، کفر کے فتوے، ٹھیک ہے جی،
शराबों के इल्ज़ाम, बीवियों के उल्टे सीधे इल्ज़ाम, शादी क्यों नहीं करता, पहली को क्यों छोड़ा, दूसरी ये थी, तीसरी ये है, बेटी कहाँ है इसकी, इसकी बेटी ने ये कर दिया, ये सब उन्होंने फेस किया उस वक़्त. और ज़माना तो शायद आज भी माफ़ नहीं करता होगा करने वाले, लेकिन उनका अजर तो रब ही जानता है. माशाल्लाह माशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम जी, वाह जी वाह, पहुँच गए हो. रास्ता जर्मनी से सीधी गिरी है, बैग भी उठाया हुआ है. और अल्लाह के बंदे, अमार उसका बैग पकड़ ले, इसको नहीं पता चलेगा इसका नाम टग्गा है, डॉक्टर साहब हैं ये. तो ये जर्मनी में भी उन्होंने यही नाम रखा हुआ है. ठीक है, इसका बैग उधर रख दे, आराम से संभाल दे, मेरे वाले कमरे में उधर रख दे, जाते हुए ले लेगी, उधर रख दो. तो बेबी की तो नहीं कोई चीज़ें उसमें, तो फौरी चाहिए फिर, तो फिर पास रखना है. हाँ अच्छा. तो बहरहाल जी, उन कायदे आज़म की इन्होंने अगर उन पर रिसर्च की है और उसको शेयर भी किया है, लिखा भी है, छापा भी है. सर मेरे पास तकरीबन, मैंने कोई 22 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास कोई 400 के करीब बिग साइज़ कायदे आज़म के पोर्ट्रेट्स हैं, डिजिटली कलर किए गए हैं. मैं लेक्चर देता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी. मैं कनाडा, USA, UK वगैरह में दे चुका हूँ. अभी इंशाल्लाह अगस्त में दोबारा अमेरिका जाना है जी लेक्चर देने, आई डू गिव. और फिर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जिस पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज डालता हूँ, खालिद चिश्ती के नाम से. खालिद चिश्ती के नाम जी.